بھلے ہی وہ اسے اپنے کاروبار زندگی میں بیوقوف سمجھا جا رہا ہو، لیکن وہ پیغمبر کی نگاہ میں حکیم ہے۔ بھلے ہی وہ لڑاکو سمجھا جا رہا ہو، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں وہ حلیم ہے۔ اور اس کے بعد جو فقرہ استعمال فرمایا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ 3 صفتیں تو ذکر کی ہی، اس کے آگے فرماتے ہیں وَقَادُوا مِنَ الْفِقْهِ أَن يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ۔ اللہ نے انبیاء کی تعداد مشخص کر رکھی ہے، معصومین کی تعداد گھٹنے بڑھنے والی نہیں ہے۔ مومنین بھی جتنے ہیں ان میں ایک ذرہ ایک مومن کا بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ پتے جنت میں جو ہیں مومنین کے وہ مشخص ہیں۔ اس کے اوپر اور بھی گفتگو کی ضرورت ہے کہ کیسے کوئی مومن گھٹ بڑھ نہیں سکتا، یہ تو قضاء و قدر میں جبر لازم آتا ہے، تو اس کے اوپر گفتگو بعد میں کریں گے۔ اس پر توجہ کریں کہ چوتھا فقرہ پیغمبر نے کیا استعمال فرمایا، قَادُوا مِنَ الْفِقْهِ أَن يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ۔ یہ تو اتنے فقیہ ہیں، فقہ یعنی سوجھ بوجھ دینی معاملے میں، احکام کے معاملے میں اتنا غائر نظر رکھتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے۔ اب نبی تو نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ پیغمبر نے یہ جو کلمہ استعمال کیا ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو صاحبان ایمان ہونے کے بعد وہ 3 خصوصیت جو انہوں نے بیان کی کہ اللہ نے جو بھی ہمارے سلسلے میں فیصلہ کیا ہے ہم اس کے اوپر راضی ہیں، یہ انبیاء کی صفتوں میں سے ہے۔ بلائیں سب سے زیادہ کس کے اوپر نازل ہوتی ہیں؟ انبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء نے جھیلی، اور ہمارے نبی نے تو صاف اعلان کر دیا جتنی مصیبت جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی۔ اب آپ خاتم المرسلین کا تمغہ لیے ہوئے ہیں تو آپ کو تو سب سے زیادہ مصیبت جھیلنا ہی ہے۔ یہ اس کو منفی معنی میں نہ لے جائیے، بلکہ یہ پیغمبر اسلام کی خاتم النبیین، افضل بشر، سید الانبیاء ہونے کی ایک صفت اور خصوصیت ہے کہ آپ اگر سب سے بڑے نبی ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ مصیبتیں بھی جھیلنی ہیں، اور پیغمبر نے بصر و چشم جو ہے ساری مصیبتیں برداشت کی۔ توجہ رہے، قَادُوا مِنَ الْفِقْهِ أَن يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، یہ بہت بڑا فقرہ ہے۔ یہ جب گفتگو فرما رہے تھے تو رخ جو ہے ان اصحاب کی طرف تھا، اور اس سے پہلے جو خطاب تھا وہ آنے والے لوگوں کی طرف تھا۔ پھر اس کے بعد پھر پیغمبر نے رخ ان لوگوں کی طرف کیا، وہ جو قوم، وہ جو جماعت آئی تھی، اور انہوں نے اپنے ایمان کی 3 صفتیں ذکر کی تھی۔ پیغمبر نے مقابل میں انہیں 3 صفتوں سے نوازا، اور چوتھی ایسی صفت جو ان کے اندر پائی تو نہیں جاتی لیکن قریب تھا کہ وہ اس منزل پر پہنچ جاتے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ 3 خصوصیتیں رکھتا ہو تو وہ انبیاء کی صف میں ہے۔ ہمارے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہیں، بعد میں انبیاء بنی اسرائیل سے افضل قرار دیا گیا، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں جو 3 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، ایمان کی علامتیں، یہ ان کے اندر چونکہ پائی جاتی تھی، یعنی یہ صف انبیاء میں اجر و ثواب رکھنے والے۔ اس کے بعد دوبارہ ان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو اس کے اوپر پائیدار ہو اور پائیدار رہنا، تو یاد رکھو میں بھی تمہیں 3 سفارش، 3 نصیحت کر رہا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ وہ مال جمع ہی نہ کرنا جسے تم کھا نہیں سکتے۔ انسان اپنے گھر والوں کے لیے، رفاہ کے لیے کماتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کماتا ہے، اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے، وہ برا نہیں ہے، وہ تو اچھا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان جو ہے آسائش کے ساتھ، رفاہ کے ساتھ رہے، لیکن اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم ان اپنی 3 صفتوں میں پابرجت رہے ہو، آگے بھی رہنا، لیکن 3 خصوصیتیں اپنے اندر اور سمیٹ لو۔ وہ یہ ہے کہ اتنے مال نہ جمع کرنا کہ جسے تم کھا نہیں سکتے، اور ایسا کوئی گھر تعمیر نہیں کرنا کہ جس میں تم رہ نہیں سکتے، کہ میرا گھر ایک یہاں پہ بھی ہو، ایک لندن میں بھی ہو، ایک امریکہ میں بھی ہو، ایک قم میں بھی ہو، ایک نجف میں بھی ہو، ایک جولی میں ہو۔ جولی سے اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس گھر میں تم رہو گے نہیں، الگ وقتی طور پہ انسان کبھی کہیں سفر کرتا ہو، رہتا ہو، الگ بات ہے، بقیہ دنوں میں دوسرے مومن اس سے استفادہ کریں، یہ تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اگر یہ فکر نہ ہو، بس بنائے اچھا سے اچھا گھر، پیغمبر نے ان سے کہا کہ ایسا گھر نہ تعمیر کرنا کہ جس میں تم رہو گے نہیں۔ اور تیسری سفارش
کہ جس خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانا ہے، اپنے سارے امور میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تو یہاں پہ ایمان کی جو 3 صفت تھی، اس میں ایک صفت کیا تھی؟ الرضا بالقضاء، قضاء و قدر الہی کے اوپر راضی رہنا۔ یہ اتنا وسیع مسئلہ ہے کہ انسان کے ایمان کی علامت، مومن کے ایمان کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ فیصلہ الہی کے اوپر راضی و خوشنود رہتا ہے۔ یہ تھی تیسیر المطالب سے روایت جو زیدی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ دوسری روایت ایک سنی کتاب سے، الوسیط نام کی آمدی کی کتاب ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام سے گفتگو اور تفسیر روایت امیر المومنین اسلام کی ہے۔ سورہ شورا کی آیت ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اگر آیت صحیح پڑھ رہا ہوں، 30ویں آیت سورہ شورا کی، یہ الوسیط نامی سنی کتاب آمدی میں ذکر ہوئی ہے۔ آیت کے بعد جو امیر المومنین علیہ السلام سے رسول خدا نے فرمایا ہے اس پہ توجہ دیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یا خیر و آیت فی الکتاب، قرآن مجید میں سب سے بہترین آیت۔ دیکھیں، ارجا آیت آئی ہے، ارجا یعنی سب سے زیادہ امیدوار کرنے والی آیت، وہ دوسری آیت ہے۔ اس طرح سے مختلف کلمات استعمال ہوئے، قلب قرآن سورہ یاسین ہے، جنت کی بہار اور مختلف کلمات استعمال ہوئے۔ آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا خیر و آیت، بہترین آیت قرآن مجید کی یہی آیت ہے۔ کون سی؟ وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت پڑتی ہے۔ اب یہ مصیبت کون سی ہے؟ یا تو ہم آپ کی خود ہی خریدی ہوئی مصیبت ہے، یا بلا ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ بہرحال وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارا کمایا ہوا، یعنی تمہارے گناہ، لغزش، چھوٹے بڑے گناہ کی وجہ سے یہ تمہیں اذیت پہنچی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یعفو کا فاعل ہوا اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے۔ یہ تو تمہاری لغزشیں، اس کی جو تمہیں سزا مل رہی ہے وہ تو مل ہی رہی ہے، لیکن خداوند متعال بہت گناہوں کو تمہارے بخش دیا کرتا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ہیا خیر و آیت فی الکتاب، یہ قرآن مجید کی بہترین آیت ہے۔ پیغمبر اسلام کا خطاب ہے، کس سے؟ امیر المومنین اسلام سے۔ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، آیت پہ توجہ رہے، جو بھی ما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت، وہ مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ باہر نکل رہے تھے، دروازہ میں پھنس گئے، خراش آ گئی، نیچے اتر رہے تھے، پیر لڑکھڑا گیا، مونچھ کھا گیا، باہر نکلے ٹھیس لگ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، اور بڑی سے بڑی مصیبت، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے بے عزتی کر دی، کسی نے ہاتھ پیر توڑ دیا، کسی سے جھگڑا ہو گیا، قتل کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے تمہیں خیر خلق کیا ہے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، جو مصیبت تمہارے اوپر ڈالتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ گناہ مثلا فرض کر لیے 10-20 گناہ کی بنیاد پر ہمیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بلائیں جھیلتے رہتے ہیں، بیوی بچے ستاتے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد رسول اسلام نے خطاب کیا امیر المومنین علیہ السلام سے، یا علی فما من خدش، خدش یعنی کیا؟ خراش، چھل جائے، لگ جائے، چوٹ، ناخون اچڑ جائے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چھوٹی بڑی مصیبتیں ہو سکے۔ فما من خدش ونکبت قدم، نکبت کے معنی بلا و مصیبت کے بھی ہیں، یہاں پہ نکبت قدم اس مراد ٹھیس لگ جانا، چوٹ لگ جانا پیر میں۔ الا بزن، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ یا علی ما من خدش ولا نکبت قدم الا بذنب، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی آپ نے گناہ کیا ہے۔ آپ سے مراد پیغمبر خطاب امیر المومنین سے کر رہے ہیں۔ ہم معصومین علیہ السلام کو اصلا فراموشکار بھی نہیں سمجھتے، ہذیان اور نسیان کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن خطاب پیغمبر اسلام کا امیر المومنین سے اس لیے ہے تاکہ اور آگے بڑھے اصحاب اور ہم تک پہنچے۔ تو کیا فرمایا؟
کوئی بھی خراش تمہارے اوپر نہیں آتی، کہیں تمہارے پیر میں انگوٹھے میں چوٹ نہیں لگتی، الا بذنب، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دو فقرہ بہت زیادہ اہم ہے جو ہماری گفتگو سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے، لیکن اس کے بیان کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے کتنے گناہ معاف ہوئے ہیں، کتنے گناہ مصیبتوں کی وجہ سے کفارہ ہو گئے ہیں، اس کا تو علم نہیں ہے، لہذا ہمیشہ کانپتے رہنا چاہیے، بین خوف و رجا رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، امیدوار بھی رہیں کرم اور فضل الہی سے، اور بھدے لفظ نہیں استعمال کر سکتا، بہرحال ڈرتے رہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس خطاب کے بعد، وَمَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے جس گناہ کو تمہارے معاف کر دیا ہے، فَهُوَ أَكْرَمْ أَن يَأْخُذَ، اور ایسے کچھ فقرہ ہے، أَن يَأْخُذَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سرچ کریں گے نکل آئے گی۔ جن بیافو کثیر کے ذیل میں اس فقرے کو فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے دنیا میں تمہارے کچھ گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیا، عفا معاف کر دیا ہے، تو اللہ ہم جیسا تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ موقع ملا تھپڑ مارا، دوبارہ موقع ملا پھر تھپڑ مارا۔ فَهُوَ أَكْرَمْ، خداوند متعال کہیں زیادہ فضل و کرم والا ہے کہ دوبارہ اس کو میدان محشر میں بھی ہم سے مواخذہ کرے۔ جب ایک مرتبہ معاف کر دیا کسی گناہ کو، کسی یعنی کیا، کثیر، ویعفو عن کثیر، ڈھیر سارے ہمارے گناہوں کو اس نے جب معاف کر دیا ہے، تو اب میدان محشر میں دوبارہ اس کے بارے میں سوال تک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم ہے۔ یہ ہم جیسا تو نہیں ہے کہ ایک نے ہم کو تماشا مارا، ہم بھی طاقت میں آئے، کہیں مل گیا ایک تھپڑ رسید کر دیا، پھر دوبارہ کہیں مل گیا دوبارہ تھپڑ مار دیا، جو اس کو ایک تھپڑ اس نے مارا تھا، آپ کئی مرتبہ۔ خداوند متعال نے جن گناہوں کو ویعفو عن کثیر کے ذیل میں، جن گناہوں کو اس نے عفو کر دیا ہے، بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، چاہے زیارت کے بدلے میں، چاہے ولایت کے بدلے میں، چاہے محبت اہل بیت کے بدلے میں، چاہے مصیبتوں میں، جو بھی کسی وجہ سے جن گناہوں کو ہمارے ویعفو عن کثیر کر دیا ہے، وہ اتنا مکرم و معظم ہے کہ دوبارہ اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم میدان محشر میں بنداس جائیں، ہمیں وہاں پہ جن گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے گا، بھلے ہی نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ دوسرا فقرہ اس سے، وما عاقب علیہ، اور جس کے اوپر خدا نے عقاب کر دیا ہے۔ دیکھیے لف و نشر مشوش و مرتب آپ لوگ جانتے ہیں، پہلے کیا تھا، وما اصابکم من مصیبت، دوسرا کیا تھا، ویعفو عن کثیر، اور جب بیان میں آئے تو پیغمبر نے پہلے عفو کی بات کی، جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے یوں ہی درگزر کر دیا ہے، اب اس کے بارے میں میدان محشر میں پوچھے گا نہیں، وہ نامہ اعمال ہمارے سامنے آئیں گے ہی نہیں، صحیح۔ دوسرا فقرہ، وما عاقب علیہ فہو اعدل، فإن اللہ اعدل، عدل کی بحث، اللہ اس سے زیادہ، کہیں زیادہ عدل و انصاف والا ہے، ان یثنی علیہ یوم القیامت بہا بلفظ آیا، آگے پیچھے ہو گئے تھوڑا سا، خداوند متعال کہیں عدل و انصاف والا ہے، ہم جیسا تھوڑی کہ ایک تھپڑ کے بعد دو مرتبہ تھپڑ مارے، فہو اعدل، اگر اللہ نے ہمارے اوپر کوئی مصیبت ڈالی، ٹھیس لگی، خراش آئی، ہاتھ پیر ٹوٹا، ایکسیڈنٹ ہوا، کسی نے کچھ ہمیں الٹا سیدھا بک دیا، بول دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں جن گناہوں کے اوپر اللہ ہمیں اسی دنیا میں سزا دے چکا ہے، وما عاقب علیہ فی الدنیا فہو اعدل من ان یعاقب علیہ من ان یثنی علیہ، تثنیہ سے ہے، خداوند متعال کہیں عدل و انصاف والا ہے کہ اب دوبارہ اس کے اوپر ہم سے پھر ہمیں اس کو سزا دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مصیبتیں آئیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے، خراش لگے، تھپڑ لگے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، جو بھی بلا و مصیبت آئے، فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اسی دنیا میں گناہ کیا، اسی دنیا میں خدا نے کیا کیا، عقاب کر دیا، خوش ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو زیادہ مصیبتوں میں گرے ہوتے ہیں، خاص طور سے مومنین کہ جو امثل اولا امثل ثم الامثل کے ذیل میں آتے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمیں برے خیالات ہمارے نہیں ہونے چاہیے۔ جو جتنا گھرا ہوا ہے مصیبت میں، جتنا تنگ دست ہے، فقیر ہے،
سختیاں برداشت کر رہا ہے وہ یہ جان لیجئے کہ اس کے سارے نامہ اعمال دھلے جا رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں، میدان محشر میں اس کا کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اور جس کے اوپر خدا نے عقاب ڈال دیا ہے فَهُوَ أَعْدَلْ أَن يُصَنِّيَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا کہیں عدل و انصاف والا ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر عذاب ڈالے۔ تو اگر ہمیں کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی اس طرح کی آفتیں آتی ہیں تو اس کے اوپر ناشکری نہیں، اعتراض نہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو دنیا ہی میں جھیل لیا، مصیبت آ گئی، اچھا ہوا کہ ہمارے کتنے گناہ معاف ہو گئے۔ اور یہ اس آیت اور اس روایت کے ذیل میں ڈھیر ساری روایات میں ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مومنین کا نامہ اعمال دھیرے دھیرے صاف ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میدان محشر تک صاف ہی ہوتا رہتا ہے۔ بعض کا بالکل کوڑا ہو جاتا ہے مرنے کے وقت، سکرات موت میں، مرنے کے بعد، برزخ کی زندگی میں، میدان محشر میں الی آخر۔ تو توجہ کریں کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ عدل و انصاف والا ہے کہ جس گناہ کے اوپر، جس معصیت کے اوپر ہمیں سزا دے چکا ہے اب دوبارہ اس کے اوپر سزا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم آپ کرتے کیا ہیں؟ ہم آپ سے مراد عموم ناس کی بات ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ خداوند متعال کے کرم کے دائرے میں، فضل کے دائرے میں رہیں تب تو بیڑا پار ہے، لیکن جہاں عدل کے دائرے میں آ گئے تو خداوند متعال کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ اللہ مجبور ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اللہ نے جو وعدے دیے ہیں اس وعدے کے تحت اللہ نے جس کے اوپر صرف دھمکی نہیں دی ہے، وعدے کے طور پہ کر دیا ہے، اس کے دائرے میں آئیں گے تو جھیل جائیں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے مختصر سی بات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے کچھ گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی بدکاری کے اوپر، زنا کے اوپر۔ تو پیغمبر نے جتنی مذمت کرنی تھی کی، اس کے بعد آپ نے فوراً فرمایا، یعنی جو گناہ قرآن نے سزا مقرر کی ہے کوڑے لگانے کی، یہ سب بیان کرنے کے بعد آپ نے برجستہ فوراً فرمایا وَالْغِیبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا۔ آج تو ہمارے لیے کنفرم ہے، واضح ہے، آشکار ہے، کیونکہ ہم اتنا مجلسوں میں درس وغیرہ میں سن چکے ہیں۔ اصحاب پیغمبر کو اس کا علم نہیں تھا۔ جیسے ہی پیغمبر نے پہلے تو زنا کے مصیبت کے بارے میں، سزا کے بارے میں، کوڑے اور حد کے بارے میں گفتگو کی تو اصحاب پیغمبر ڈر گئے کہ اتنی بڑی سزا ہے اس بدکاری کے اوپر۔ اور اس کے بعد ان کے فرہنگ میں، کلچر میں جو چیز رائج تھی، شعر کے ذریعے سے ان کی مذمت کرنا، کوئی بھی چیز دیکھی فٹ سے دو چار مصرے کہہ دیا اور اس کی توہین شروع کر دی، ادھر ادھر باتیں کرنا، دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا ان کے ہاں بالکل پانی تھا، پانی پینے کے مانند تھا۔ جیسے شراب ان کے لیے پانی کی طرح سے پیتے تھے، ویسے ہی دوسرے کی برائیاں کرنا ان کے ہاں کلچر میں تھا۔ واضح ہے زمانے جاہلیت میں تو بہت زیادہ پیغمبر کے ڈرانے کے بعد، لیکن جب صحابیوں نے یہ سنا الغیبۃ اشد من الزنا، تو ان لوگوں نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول، ابھی تو آپ نے بیان کیا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر 80 کوڑے 100 کوڑے لگیں گے، اور اب آپ جو ہے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ان کے غیبت میں، غیر موجودگی میں، اس سے بھی زیادہ، زنا سے بھی زیادہ شدید سزا اس کے اوپر ہے، یہ کیسے؟ تب جو بات پیغمبر اسلام نے بیان کی ہے وہ میں نے مقدمے میں کہی کہ اللہ کو ہم اپنے گناہوں کے ذریعے سے مجبور نہ کر دیں۔ مثلا خداوند متعال سب کچھ معاف کر سکتا ہے، قاتل معصوم کو درگزر نہیں کر سکتا۔ صحیح؟ صرف قاتل معصوم کو نہیں، قاتل مومن کو بھی خداوند نہیں معاف کر سکتا۔ اس کا حق غصب کیا، اس کو تماچا مارا، اس کے ہاتھ پیر توڑے، اس کو قتل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ انبیاء کی بات نہیں، انبیاء کی بات تو ہے ہی ہے، کسی معصوم کو بھی، انبیاء اور ائمہ کے ساتھ ساتھ مومن کے لیے بھی اس طرح۔ یہاں پہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن بات طولانی ہو جائے گی۔ خداوند متعال نے صاف لفظوں میں 2-3 جگہ اعلان کر دیا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ کچھ ایسی سنتیں، کچھ ایسی روش، کچھ ایسے وعدے ہیں کہ جس کو خداوند متعال پورا کر کے ہی رہے گا۔
میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی پانچویں امام کے زمانے کا صحابی کہہ رہا ہے کہ خدا امام زمان کو پیدا ہی نہ کرے، پیدا کرے تو مثلا غیبت میں نہ جائیں، غیبت میں جائیں تو غیبت ہی میں رکھے اور اس کے بعد قیامت آ جائے۔ تو امام نے کیا کہا تھا؟ نہیں، یہ وعدہ الہی ہے اور اللہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی بعض ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر سزا کنفرم ہے، وہ دھمکی نہیں ہے کہ باپ نے دھمکی دی کہ اگر باہر نکلے تو میں 10 چھڑی ماروں گا اور باہر نکل جائے تو آ کر کے شفقتاً 2 ہی چھڑی مارے، وہ دھمکی الگ چیز ہے، میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اگر ہم دائرہ وعید میں نہیں، دائرہ وعد میں آ گئے، میعاد میں آ گئے، تب خداوند متعال بھی مجبور ہو جائے گا ہمیں سزا دینے پر۔ اللہ یہ مجبور میں بار بار جو استعمال کر رہا ہوں اس سے دھوکہ نہ کھائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن کا اعلان ہے، لیکن اس کے لیے جو میں تمہید بنائی ہے میں اس کے اوپر توجہ کریں۔ جب صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے سزا اتنا زیادہ بدکاری کو اتنا زیادہ سخت بتایا، اس کے اوپر کوڑے لگیں گے، تعزیانے لگیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر کرتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھ گئے کبھی وہاں بیٹھ گئے، گادا کیا اور شروع ہو گئے کسی دوسرے مومن کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، وجہ یہ ہے فإن اللہ یغفر، خداوند متعال مومن توبہ کرے، کون سا گناہ؟ وہی گناہ جس کا تذکرہ ہوا، اگر اس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے اور اس کے بعد توبہ و استغفار کرے، خداوند متعال اسے معاف کر دے گا۔ اس لیے زنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرْ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ شدید ہے، اور تم لوگ اس کو پانی سمجھتے ہو، منورنجن سمجھتے ہو ایک دوسرے کی باتوں کو، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ہم آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ پیغمبر کا فقرہ ہے امیر المومنین سے خطاب کر کے، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ، جس نے غیبت کی ہے، لا یغفر لہ، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، لا یغفر مجہول کا صیغہ یہاں پہ، حتی یغفر لہ صاحبہ، جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ نہیں معاف کرے گا تب تک خداوند متعال اسے معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی مجبوری ہے، کیونکہ اس نے اعلان کر دیا ہے حق اللہ، حقوق الہی، میں تمہیں چاہتا ہوں معاف کر دوں گا، ارحم الراحمین ہوں، غفار ہوں، تواب ہوں، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، توجہ کریں، میرے ہاتھ میں معاف کر دوں گا۔ لیکن حقوق الناس، بالخصوص اگر وہ مومنین ہوں، تو وہاں پہ کیا ہے؟ پیغمبر خطاب کرنا امیر المومنین سے اصحاب کے مجمع میں، ان صاحب الغیبۃ لا یغفر لہ، اصلا اس کا معاف ہی نہیں کیا جائے گا، اور اگر معاف کر دیا جائے تو پیغمبر کا کلام جھوٹا ہو جائے گا، توجہ کر رہے ہیں، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرْ لَهُ، پیغمبر کہہ رہے ہیں صاحب غیبت اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا حتی یغفر، وہاں پہ یغفر ہے یہاں پہ یغفر، حتی یغفر لہ صاحبہ، جب تک کہ صاحب غیبت اسے معاف نہ کر دے۔ اب یہ اور بات ہے کہ خدا ایسا ماحول بنائے، ایسا اس مومن کو جس کی غیبت کی گئی، حتیٰ جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کو ایسا نعمتوں کے ذریعے سے، دوسرے لفظ میں ہماری زبان میں بولتے پلجھا لینا، پھسلا لینا، قابو میں کر لیں، ایسا قابو میں کر لے کہ وہ معاف کر دے، پھر خدا معاف کرے، یہ ممکن ہے اور ایسا ہوگا۔ معصومین نے خود ہمیں اشارہ دیا ہے کہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہے، جو ہمارے اور بندوں اور مومنین کے درمیان ہے، اور جو مومن کا دوسرے مومن کے درمیان ہے، تینوں کی قسمیں مفصل بیان کی گئی ہیں، درس میں بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال تو ہمارے اعمال ایسے گناہ نہ ہوں، ایسے اعمال نہ ہوں جس میں خداوند متعال اپنے وعدے کے اعتبار سے، لفظوں کو بدل دوں، اپنے عدل کے دائرے میں آ جانے کی وجہ سے ہمیں معاف نہ کر سکے۔ وہ کیا ہے؟ مومن پڑوسی کو ستانا، مومن رشتہ دار کا مال مار لینا، مومن کا حق غصب کرنا، مومن کی غیبت کرنا، مومن کے فلاں ہر قسم کی۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ بدکاری، دوسروں کی غیبت، دوسروں مراد غیر مومن کی بات ہو رہی ہے، ان کے سلسلے میں اگر ہمارے گناہ ہو گئے ہیں نا تو وہ تو جلدی سے معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ بھی حقوق الناس ہے، اس کے بھی دائرے ہیں، مگر خبردار ہم آپ کو اس سے بچنا چاہیے کہ کہیں ہم دائرے عدل الہی میں اگر آ گئے کہ جہاں پر خداوند متعال
اعلان کر چکا کہ میں معاف نہیں کروں گا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مومن کی غیبت کرنا۔ اس لیے خداوند متعال ہمیں ایسے گناہوں سے کہ جو گناہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ صاحب معاملہ معاف نہ کر دے، اس سے بہرحال بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ اب قدر کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہم برابر سنتے ہیں، روایات متعدد موجود ہیں۔ بعض اعمال افضل عمل ہیں، انتظار الفرج من افضل الاعمال، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، اس طرح کے کلمات۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام افضل عمل ہے، ولایت معصومین علیہ السلام افضل ہے نا، یہ سب ہے افضل افضل افضل، ہر ایک کا دائرہ ہے، اور اس کے اوپر کافی علماء جو ہے گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اور جمع کیا گیا، یہ بھی سنی کتاب سے، لیکن ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں افضل عمل الممتحنین، ممتحن امتحان سے ہے، وہ آدمی جو بلاؤں میں مصیبتوں میں گھرتا ہے وہ اس کا امتحان ہے، اور امتحان کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، یعنی یہی جو ہم ابھی بلا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں افضل عمل الممتحنین، مجہول کا صیغہ مفعول کا صیغہ، جن کا امتحان لیا گیا ہے ان کے روزہ نماز حج وغیرہ یہ سب تو اعمال ہے ہی، لیکن ان سب کو افضلیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ افضل عمل الممتحنین، جن کا اللہ نے بلاؤں کے ذریعے مصیبتوں کے ذریعے سے امتحان لیا ہے، ان کا عمل نماز ہے روزہ یہ سب بڑے بڑے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، لیکن یہ افضل عمل نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، امام پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک انتظار الفرج من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے مشکلات کے دور ہونے کا، عافیت پانے کا انتظار کرنا۔ ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، کہ ان کی گشادگی ان کی فرج ہماری فرج ہے، ہماری مشکلات کا خاتمہ حقیقی معنی میں اسی وقت ہوگا جب امام تشریف لائیں گے، ورنہ روایت موجود ہے لا راحت للمؤمن، اصلا مومن کو کبھی آرام ملتا ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت عیش کی زندگی، جو سمجھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، عیش کی زندگی راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں لا راحت للمؤمن الا عند لقاء اللہ، جب تک اللہ کی ملاقات نہیں ہوگی، اللہ سے ہم نہیں ملیں گے، دوسرے لفظوں میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جائیں گے، تب تک مومن کے لیے چین راحت پرسکون زندگی ہے ہی نہیں۔ اور اگر بہت زیادہ پرسکون زندگی ہے تو سمجھ لیجئے ایمان سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں۔ 40 دن کے اندر اگر ٹھیس نہ لگے، چوٹ نہ لگے، کوئی دل پہ بات نہ لگے، کوئی مصیبت نہ، برابر سنتے رہتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ رہی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ بیل مجھے مار، مصیبتیں اپنے اوپر پالیں، نہیں، مصیبتوں سے بچنا ہے، عافیت طلبی کے لیے حکم ہے، معصومین نے کہا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ سب ہونا چاہیے۔ لیکن کیا گفتگو تھی کہ جن کا اللہ نے اس دنیا میں امتحان لیا، خوب سبھی امتحان کے منزل سے گزرتے ہیں، لیکن جس کا زیادہ امتحان ہوا ہے ان کے اعمال میں ان کا سب سے بڑا جو 2 عمل ہے، ایک انتظار الفرج من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے گشائش کا، آسانی کا، آسودگی کا انتظار کرنا، کہ کوئی آسودگی عطا کرنے والا نہیں، خدا ہی چاہے گا تو ہم اپنے دشمن کے ذریعے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ دوست بھی داؤں دے کر کے چلا جائے، یہ ممکن ہے۔ دوسرے والصبر علی قدر البلا، ممتحان ہے۔ اور دوسری بات، دوسری سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا عمل کہا جا رہا ہے، جبکہ کوئی عمل نہیں، صبر کرنا عمل نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر عمل، جو اعمال ہمارے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں، وہ اعمال جوارحی ہیں، عمل جوانحی، دل کا عمل۔ دل کا عمل کیا ہے؟ صبر رکھنا، علم حاصل کرنا، یقین رکھنا، محبت رکھنا۔ تو امام فرماتے ہیں والصبر علی قدر البلا، بلا کی مقدر شدہ بلا کے اوپر صبر کرنا، تو یہ تو ممتحن ہے ہی امتحان میں، لیکن اگر وہ امتحان میں گھرا ہوا ہے، بکواس بھی کر رہا ہے، اللہ کو کوس رہا ہے،
تو وہ ممتحن تو ہے لیکن اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ امام فرماتے ہیں دوسرا بڑا عمل، افضل عمل اس کا یہ ہے الصبر علی قدر البلا، مقدر شدہ بلا کے اوپر صبر و شکر کرنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب یہاں پہ کسی نے کہا کہ یہ قدر سے مراد مقدار ہو سکتی ہے، مقدار مصیبت پر صبر کرنا، نہیں، مقدار یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ بلا کی مقدار کا اندازہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کے مطابق صبر کرنا یہ تو ممکن ہے، بہت زیادہ ٹھیس لگی بہت زیادہ صبر کیا، اور زیادہ ٹھیس لگی اور صبر کیا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے حق میں مصیبتیں لکھ دی ہیں، جو مصیبتیں کہہ لیں، آفتیں وغیرہ وغیرہ بلا لکھ دی ہے، اس کے حساب سے مقدر شدہ مصیبت کے اوپر صبر کرنا یہ انسان کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو افضل اعمال امت انتظار الفرج، مگر یہ انتظار الفرج من اللہ ہونا چاہیے، خدا کی طرف سے، یعنی ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ ٹلیں گی کس کی؟ اگر خداوند متعال کی مشیت ہوگی، ارادہ ہوگا، چاہت ہوگی، تبھی وہ مصیبت ہم سے ٹلے گی۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی مقدر کردہ قضاء و قدر اور فیصلے کے اوپر بالکل دل کھول کر کے راضی رہنے کی، خوشرو رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم چاہے جتنا خوشحال رہے ہوں، لیکن حقیقی خوشحالی اسی وقت ہے جب ہم خدا کی ملاقات کو جائیں گے۔ اس زمانے کا فرعون مومنین کے اوپر، سربراہان مومنین کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، خداوند متعال فرعون مصر کی طرح اس فرعون، امریکی فرعون کو بھی نیست و نابود کرے، اور صرف امریکی نہیں، اسرائیلی فرعون کو بھی اور اس کی پوری ٹیم کو بھی کا بھی بیڑا غرق کرے، اور ہمیں ساری مصیبتوں کے اوپر صبر و شکر کرنے کے ساتھ مومنین کے لیے، اور خاص طور سے سربراہان مومنین، علماء، مجتہدین، مراجع، رہبر انقلاب آیت اللہ خان منہی حفظہ اللہ، ان سب کو محفوظ رکھے۔ تمام مومنین دنیا کے جس گوشے و کنار میں ہیں، خداوند متعال صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہر قسم کی آفت، مصیبت اور بلاؤں سے انہیں محفوظ رکھے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔